السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم اس لیے تقلید کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث مبارکہ کے علوم کی گہرائیوں کا پتہ نہیں ہے، مثلاً ہمیں ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے، تو ہمیں پھر لازماً تقلید ہی کرنا ہوتی ہے۔ تو لوگ تقلید سے روکتے ہیں، تو اس کی یعنی صحیح کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک صاف ستھرے اور روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اس دین کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہیں۔ اب کوئی شخص تقلید کی آڑ میں دین نہیں سیکھنا چاہ رہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تقلید جس کو کہا جا رہا ہے وہ تقلید نہیں ہے۔ ایک شخص مجھ سے ایک بات پوچھتا ہے کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اب اس نے میری بات حقیقت میں نہیں مانی، اس نے میری بات اس لیے تسلیم کر لی کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے دیا۔ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں اور وہ بغیر دلیل کے میرے پیچھے پڑ جائے اور لگ جائے تو اس کو تقلید کہتے ہیں، اور یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب ہی یہ ہے، قلد یقلد تقلیداً، عربی جاننے والا، پٹا ڈال دینا۔ کسی جانور کے گلے میں پٹا ڈالا ہو تو اس کو آپ جہاں کھینچیں گے وہ جائے گا، اپنی مرضی کیا کرے گا۔ جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ دلیل کے ہوتے ہوئے بھی کسی کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی کسی امام کے قول کو، کبھی کسی اپنے امام صاحب کے قول کو، کبھی اپنے قاری صاحب کی بات کو، کبھی مسلک کی بات، کبھی مذہب کی بات۔ ان کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، دلیل پڑھ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ایسی تقلید تو سخت حرام ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا، امام مالک نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد بن حنبل نے کیا۔ ان چاروں ائمہ سے ایسے اقوال مروی ہیں کہ جب ہماری بات حدیث کے خلاف آ جائے ہماری بات چھوڑ دو، لیکن وہ پھر بھی نہیں چھوڑتے، تو یہ تقلید جائز نہیں ہوتی۔ جس کو وہ تقلید کہہ رہے ہیں وہ تقلید نہیں ہے، وہ ایک شرعی رہنمائی ہے۔ ایک شخص مسئلہ پوچھے، میں بتا دوں، ساتھ قرآن کی آیت بتا دوں، ساتھ حدیث کا حوالہ دے دوں، تو وہ میری بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک وہ قرآن و سنت کے تابع نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، رسولوں کی اطاعت کرو، علماء کی، اولو الامر، حاکم لوگ، علماء لوگ، اس کی وضاحت میں بڑی تفسیریں ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ دیکھیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لفظ اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا لگا ہوا ہے، رسول کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آگے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اہل علم کی بات بھی مانو۔ یہاں اطیعوا نہیں لگایا، کس لیے نہیں لگایا؟ کہ ان کی بات اس لیے مانی جائے گی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع رہ کے بات بتائیں گے۔ اگر وہاں سے نکل کے بتائیں گے تو بات نہیں مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں شریعت کی نافرمانی ہے، وہاں کسی کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ تو لوگوں کو تقلید کی آڑ میں دین سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ جب ہم دنیا کے معاملات میں بڑے عقل مند اور سیانے ہیں، ایک انتہائی جاہل قسم کا انسان، وہ انگلش میں سپرے کا نام جانتا ہے، وہ دوائیوں کے نام جانتا ہے، وہ زہر کے نام جانتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا جانتا ہے۔ ہمارے بچے کیا کچھ نہیں جانتے، انہیں دین کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا، ہم نے تقلید کے نام پہ بس کام شروع کر رکھا ہے، جو کچھ مولوی صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دین کے مسائل دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کا سیکھنا ہر آدمی پہ فرض ہے۔ جو عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں، اگر کسی شخص نے اتنا دین نہیں سیکھا جس سے وہ اپنی وہ عبادتیں درست کر سکے، ایسے شخص کو قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ ہاں، اس سے زائد جو علم ہوتا ہے، جو علماء حضرات حاصل کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ وغیرہ یہ فرض چیزیں جو ہیں، ان کی جمیع معلومات جن کو ہم نے سامنے رکھ کے عبادت کرنا ہوتی ہے، ان کو سیکھنا فرض عین ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سیکھنا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفیٰ کی توفیق نصیب فرمائے۔
بے سمجھی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اور یہ تقلید کے نام پہ جو معاشرے میں قرآن و سنت کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے، اللہ امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھے اور اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔